السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ہی ایک کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کی رہنما ہے جو غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارا دیا ہوا یعنی ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اے محمد، پرہیزگار وہ ہے جو قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ان آسمانی کتابوں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبروں پر اتاری گئی، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے اور یہی کامیاب زندگی والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ لیکن اے محمد، جن لوگوں نے قرآنی تعلیم سے انکار کیا اور اپنے کو حق کے سننے اور قبول کرنے کے لائق نہ رکھا، تو ان کے لیے آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا یکساں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اور اب ایمان لانے والے نہیں، یہی سبب ہے کہ اللہ نے بھی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا کہ وہ نہ اب اس کو سمجھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، اور انجام کار ان پر بڑا عذاب ہونے والا ہے۔ اس کی تفسیر یوں ہے، اس سورے کو سورہ بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے 8ویں رکوع میں بنی اسرائیل کو ایک سبب سے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ بندے نے سورہ فاتحہ میں سیدھے راستے کی طلب اور دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں بتایا کہ سیدھا راستہ یہ ہے کہ ہماری اس نازل کی ہوئی کتاب یعنی قرآن مجید میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو اور بلا چوں و چرا اس پر عمل کیا جائے۔ پھر متقی لوگوں کا بیان ہے کہ جو اللہ پر بے دیکھے ایمان لے آئے، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے، اللہ کا دیا ہوا اس کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کرے، تمام آسمانی کتابوں پر جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی اور ان پر ایمان لائے، روز آخرت پر پورا یقین رکھے، یعنی یہ کہ ہم کو ایک روز مرنے کے بعد پھر زندہ ہو کر اللہ کے سامنے اپنے اچھے برے اعمال کا حساب دینے کے لیے حاضر ہونا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ لیکن جو اس کے برعکس ان اچھی باتوں سے انکار کریں گے تو وہ عذاب کے مستحق ہوں گے، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر آنکھ، کان اور دل رکھتے ہوئے گمراہی اختیار کر لی اور خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی۔ قرآن اولیٰ میں مسلمانوں نے اسی کتاب کے ذریعے دینی اور دنیاوی ترقی کی، کیونکہ وہ اسے سمجھ کر اور عمل کی نیت سے پڑھتے تھے۔
اب بھی اس کتاب کے ذریعے مسلمان دین و دنیا ہر دو کی نعمتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ عمل کی نیت سے اسے سمجھ کر پڑھنا شروع کر دے۔